السلام علیکم دوستوں. موجود جو ہیں سارے یہاں پر ہمارے آڈیٹوریم میں بلیک ہول کی، ان سب کو بھی خوش آمدید، اور جو لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید. آج جب میں رستے میں آ رہی تھی تو آتے ہوئے مجھے لگ رہا تھا کہ پورا اسلام آباد بارش کے بعد بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے، اور لگ رہا تھا کہ پوری سینری لگی ہوئی ہے. اور میں یہی سوچی تھی کہ میں جا رہی ہوں آج رنگوں کی ہی باتیں کرنے کے لیے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کے بارے میں اگر کسی کو تعارف کروانا چاہوں تو شاید میں نہیں کروا سکتی اس کے لیے، کیونکہ یہ دونوں شخصیات بہت قداور ہیں. اور مصور کی جو ہماری جو پوری ہسٹری لکھی جائے گی اس میں یعنی کہ ان کا نام، ان دونوں، میں ان کو اس طرح سے نہیں ڈسکرائب کروں گی کہ یہ دونوں میاں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، کیونکہ دونوں کی اپنی ایک الگ شناخت ہے. ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا ہماری تاریخ میں. اور میرا جو سب سے امپورٹنٹ جو اس پلیٹ فارم سے ان کے بارے میں یہ کہنا ہے، میں خود بھی لا علم تھی ان کے کام کے بارے میں. اس طرح سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کا اتنا وسیع تجربہ ہے. اور یہ دونوں کی جو راہی صاحب اور جو ان کی جو مسز ہیں ہاجرہ منصور صاحبہ، ان دونوں کا کام اتنا ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے کہ میں خود دیکھ رہی تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یار ہماری نئی نسل اور ہم خود بہت نابلد ہیں ان جیسے لوگوں کے بارے میں جاننے سے. تو آج میں آپ کا تعارف کرواتی ہوں ہمارے دو بڑے قداور مصور پاکستان کے، جناب منصور راہی صاحب اور ان کی اہلیہ، اور اپنے نام کی ایک خود اپنا ایک شناخت رکھنے والی ہاجرہ منصور صاحبہ. کل سے میں آپ کا نام بار بار یہ لیتی ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہاجرہ مسرور صاحبہ، کیونکہ وہ بھی ادب کی ایک ہماری لکھاری تھی. انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت کنفیوژن ہوتا ہے، سب مجھے ہاجرہ منصور کہہ دیتے ہیں، تو مجھے ہاجرہ مسرور. کیونکہ میرا تعلق زیادہ ادب سے رہا ہوا ہے تو میرے ذہن میں بھی فوراً ہاجرہ مسرور. میں بھی بے ادب نہیں ہوں. نہیں فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے میرے خیال سے کوئی بھی بے ادب نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ایک ادب اور اس کی فنون لطیفہ کی ایک بہت خوبصورت قسم ہے. میرا جب آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی سارا کچھ آپ کا بھی حوالے سے آپ کے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کا انٹروڈکشن خود کرواؤں، لیکن میرا خیال سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ سے خود ہی سوال کریں تاکہ آپ خود ہمیں اپنے بارے میں بتائیں. تو میں آپ دونوں سے کچھ سوال ایسے ہوں گے جو آپ دونوں کو ہی دینے ہوں گے، آپ باری باری دے دیں. ہو سکتا ہے منصور صاحب کہیں کہ لیڈیز فرسٹ. اچھا تو میرا پہلا سوال منصور صاحب آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنے ابتدائی جو آپ کی پوری زندگی ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں تعارف کروائیں. میرے جو شروع کا جو کہانی کہہ لیں، جو شروعات ہے مصوری میں، سب سے پہلے تو یہ مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے اس ملک میں رہنے کے لیے اردو سیکھنا ضروری ہے. یہ میرے سسر نے کہا تھا. حاجرہ کے ابو نے کہا کہ بیٹے اگر تم شہرت لینا چاہتے ہو تو لوکل لینگویج تم کو سیکھنا یہ ضروری ہے. یہاں انگلش نہیں چلے گی زیادہ پاکستان میں. میں انگریزی بولتا تھا یا بنگالی جانتا تھا. بنگال میں پیدا ہوا، میں تو بھول گیا. اتنے سال ہو گئے بھول گئے پیدا کہاں ہوئے تھے. 1939 ایسے کچھ ہوگا. سالوں گزر گئے. ایک اسلام آباد مجھے شروع سے پسند تھا. میرے چھوٹے بھائی جو کہ آج پاکستان سے باہر رہتا ہے، وہ مجھے ایک دن کہا کہ تو ماؤنٹین پسند کرتا ہے تو ماؤنٹین کرتا ہے تو پاکستان کے صحیح ماؤنٹین تو ہمارا پاکستان میں ہے.
ہمارا پاکستان کے حصہ ہے، تو وہاں کیوں نہیں جاتا ہے؟ اور وہاں ایک بڑا شہر ہے، خوبصورت ترین شہر دنیا کے اندر، وہ اس کا نام ہے اسلام آباد۔ میں سوچا کہ اسلام آباد میں یہ سیٹل ہو جاؤں۔ اسلام آباد بہت مہنگا شہر ہے، یہاں سیٹل ہونے میں میرے بہت عرصہ گزر گیا۔ جب منصور رائی خود کو دیکھا تو دیکھا جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ناؤ آئی ایم 84۔ آپ لوگوں سے میرے خیال سے بہت بڑا ہوں۔ آپ لوگ جیسا ہے مجھے ابھی محسوس ہوتا ہے پہاڑوں میں جا کے جب نیچے سے اوپر سے دیکھتا ہوں، نیچے سے چلے آ رہا ہے گھر، درخت، کچھ بھی نظر آتا ہے، ایلیمنٹ چھوٹا نظر آتا ہے، بہت چھوٹا۔ تو آپ لوگوں کو دیکھ کے مجھے ایسے ہی کچھ لگتا ہے۔ آپ لوگ آ رہے ہیں جنریشن آفٹر جنریشن، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دوسرا کوشچن کر لیں۔ ہاں، تو منصور صاحب آپ کا کہاں سے، یعنی آپ کی پیدائش کون سے شہر میں ہوئی؟ بیٹے میرے پیدا یہ بھول گئے میں بتا چلیں آپ دیتی بتائیں۔ ہوں۔ مالدہ میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور اس کے بعد ڈھاکہ میں انہوں نے ایجوکیشن کی، اور اس کے بعد فوراً کراچی آ گئے تھے، جو کراچی میں پھر زیادہ تر ٹائم انہوں نے کراچی میں گزارا، پھر اسلام آباد آ گئے تھے۔ پیدا میں بنگال میں ہوا، ضرور بنگال میں ایسٹ ایک گاؤں میں، پاکستان تھا جب۔ اس کا نام تھا مالدہ۔ اچھا، مالدہ اس کا آم بہت مشہور ہے۔ ہمارا پنجاب آج کل آم بنا رہا ہے، اس کا زمین بنا رہا ہے، مگر مالدہ شروع سے آم کے لیے بہت مشہور تھا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ جب میں اسکولنگ میرے بنگال سے ہوا، راجشاہی ڈسٹرکٹ نام سنا ہوگا شاید، جی بالکل، ایک شہر ہے، تو وہاں سے اسکولنگ پیریڈ کراس کیا۔ وہ کراس کرنے کے بعد میرے ہیڈ ماسٹر خود ہی، میرے ابو وہاں کا جج تھے، ڈسٹرکٹ جج، تو کہا کہ میرے ابو کا نام تھا یونس، تو مجھے کہا کہ یونس تمہارا بیٹا میں مجھے لگتا ہے کہ آرٹ کا جراثیم ہے، تو تم اس کو زین العابدین کا حوالے کر دو۔ زین العابدین بنگال میں وہ حیثیت رکھتے تھے جیسا کہ ہمارا پاکستان کا اقبال۔ علامہ اقبال۔ تو اسی طریقے میں ڈھاکہ آرٹ کالج سے 7 ایئرس کورس تھا بیٹے، 7 ایئرس بہت ہوتا ہے۔ تو میرے استاد زین العابدین نے ایک کہا تھا کہ اسپیچ دیا تھا پاسنگ آؤٹ، اس وقت ہم کالج سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے 7 ایئرس تک تم لوگ یہاں جیل میں رہے، اور تمہارا جو ڈیوٹی تھا ڈسکوری آف نیچر، دنیا کو دیکھو اور بنانا سیکھو، درخت، ہوا، یہ بادل، سمندر، دریا، یہ سب دیکھو۔ تیتلی میں کتنے خوبصورت کلر ہوتا ہے، برڈز میں رنگ سیکھو، ڈسکور کرو۔ اس کے بعد ابھی تمہارا جو ڈیوٹی بنے گا، یہ ہاؤ ٹو ڈسکور یور اون مائنڈ۔ حدیث میں اللہ میاں نے بھی بتایا کہ آپ کو اشرف المخلوقات بنائے، اتنا بڑا دماغ دیا، آپ استعمال کریں۔ ابھی جیسا کہ لوگ کہتے ہیں
کہ صادقین کا اتنے مرحوم صادقین شاید نام سنا ہوگا، جی جی اتنے شہرت کیسا ہو گیا، چغتائی کا اتنا شہرت کیسا ہو گیا. جب مصور پینٹنگ بنا کے ختم کرتا ہے تو اس کا وہ پینٹنگ خود اپنا آرٹسٹ کا نام لیتا ہے. وہ پینٹنگ اپنے ایک پہچان دے دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے. وہی شہرت ایک گانا، ایک سر، ایک ذرا سا ٹکڑا سننے کے ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ مہدی حسن کا ہے. تو مہدی حسن کا پہچان گانے کے اندر چھپا ہوا ہے، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طریقے میں مصور کا پہچان پینٹنگ کے اندر چھپا ہوا ہے. پینٹنگ خود بتاتا ہے آرٹسٹ کون ہے. راہی صاحب، میں ایک تھوڑے سے گستاخی، یہی سوال اگر میں میم سے پوچھوں کہ آپ کا کہاں سے تعلق تھا اور کیسے آپ کو آپ اس شعبے میں آئیں، یا آپ دونوں ہی پیدائشی ہی جیسے ایک بڑا؟ نہیں، میں ان کو بالکل نہیں جانتی تھی. میرا تعلق لکھنؤ اور علی گڑھ سے ہے. بڑی لٹریری فیملی سے میرا تعلق ہے، اور تھرو آؤٹ میں نے سائنس پڑھی. مگر اتفاق یہ ہے کہ میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا. مجھے کراچی سے بھیجا گیا تھا لکھنؤ میڈیکل کالج کے لیے. تو وہاں پہ میں نے 1.5 مہینے میڈیکل کالج میں رہی. پھر میں اپنے چچا کے پاس رہتی تھی. انہوں نے کہا کہ کچھ پرابلمس ہیں جو تم میڈیکل چھوڑ کے تم آرٹ کالج میں جاؤ. تو انہوں نے میرا داخلہ آرٹ کالج میں کروا دیا، لکھنؤ کے آرٹ کالج میں. تو ہم آرٹسٹ بن گئے. حالانکہ مجھے بچپن سے آرٹ کا شوق تھا، مگر مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کوئی پروفیشنل چیز ہے، یا اس میں بھی کوئی نام پیدا ہو سکتا ہے، یا اس میں بھی کوئی زندگی بن سکتی ہے. تو اس وقت جب مجھے میڈیکل سے ہٹا کے آرٹ کالج میں بھیجا گیا تو میں بہت ڈپریس ہو گئی تھی. مجھے آرٹسٹ بننا ہی نہیں تھا. ہاں، اور مجھے آرٹسٹ بنا دیا، اور پتہ نہیں کیسے نام بھی ہو گیا. اور آپ دونوں ملے کس طرح سے ایک ساتھ؟ ہائے، کیا رومانٹک بات بتا دی. ان کی ایگزیبیشن ہونے والی تھی. انہوں نے ڈھاکہ میں فرسٹ کلاس فرسٹ لیا تھا. فرسٹ کلاس میں بھی تھی. تو انہوں نے میں نے اسکالرشپ پہ پڑھا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، ان کا یہ ہوا کہ یہ کراچی میں ان کو اسکالرشپ ملا ڈھاکہ سے ایگزیبیشن کے لیے کہ کراچی میں نمائش ہوگی. تو ہم لوگ کراچی میں ہوتے تھے. ہم نے کہا کہ یہ کون آرٹسٹ ہے، بڑی شہرت لے رہا ہے، کراچی آرٹس کونسل میں رنگ و روغن ہو رہا ہے، اور روزانہ اخبار میں نیوز آ رہی ہے کہ ایگزیبیشن آ رہی ہے، ایگزیبیشن آ رہی ہے. تو میرے پاس 10-11 لڑکیاں ہوتی تھیں ان جیسی. تو میں سب کے اپنی بٹالین کو لے کے میں پہنچی ان کی ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے. تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ان کا کام تو بہت زبردست ہے. کام ہی دیکھا، بس ان کو نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا کام تو بہت زبردست ہے. پھر میں نے کہا کہ بھائی بہت مبارک ہو، آپ کا کام بہت اچھا ہے. تو بولے آپ کیا بولا؟ میں سمجھا نہیں. اردو نہیں سمجھتے تھے، تو مجھے انگلش بولنی نہیں آتی تھی. تو اس وقت میرے ساتھ ایک میری اسٹوڈنٹ تھی جو کہ میری آنٹی تھی. تو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ ٹیچر ہے اور یہ اسٹوڈنٹ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کون ٹیچر؟ آپ ٹیچر، یہ اسٹوڈنٹ. اور لگ رہی تھی وہ ٹیچر اور میں اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی. اس وقت میری عمر 19 سال تھی. 19 سال کی عمر میں میں پاس کر آ گئی تھی کراچی میں. اچھا، پھر ہم نے کراچی میں آنے سے پہلے، کس سن کی بات ہے یہ 64 کی. ساری عمر تم نے پوچھ لی اچھی طرح سے. پوری طرح مجھے پتہ ہونا چاہیے. اچھا، ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ لکھنؤ کالج میں جب میں اسکالرشپ پہ پڑھتی تھی اور میرا پوزیشن آتی تھی، تو میرے پرنسپل نے جب سنا کہ یہ میرے ساتھ میری سسٹر بھی ہوتی تھی، تو یہ لڑکیاں پاکستان جا رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے آفس میں بلایا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پیسے دے کے پڑھا رہے ہیں اور ہم نے اتنا سکھایا اور آپ اتنی اچھی آرٹسٹ بن رہی ہیں، تو آپ ہمارے یہاں نوکری کریں اور ہم آپ کو ہر فیسلٹی دیں گے، تنخواہ بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، آپ یہاں رہیں. میں نے کہا نو سر، اٹ از ناٹ پاسبل، کیونکہ پیرنٹس ہمارے کراچی میں ہیں، ہمیں تو کراچی میں جانا ہی ہے، ہم اس عمر میں یہاں نہیں رہ سکتے. تو بولے کہ وہاں جا کے تم کرو گی کیا؟ ہم نے کہا کہ کیا کریں گے، آرٹ کریں گے. اور کیا؟ بولے وہاں تو آرٹسٹ نہیں ہوتے. اس زمانے میں تم سوچو صرف NCA ہوتا تھا اور کوئی یہاں پہ آرٹ کا ماحول نہیں تھا. کراچی میں ایک آرٹس کونسل تھی، اس میں اگر کبھی کبھار نمائش ہو گئی جیسے ان کی ہو گئی تھی تو لوگ آتے تھے تو پینٹنگ نہیں دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے وہ سوشل باتیں کرتے تھے اور کھاتے پیتے تھے اور تصویریں کھنچواتے تھے اور چلے جاتے تھے.
یہ حال تھا. تو پھر ہم نے یہ انہیں بتایا کہ نہیں ہم آرٹسٹ بنائیں گے, اور اس وجہ سے ہم نے کراچی میں ایک آرٹ اسکول کھولا. میں نے اور میری بہن نے مل کے کراچی میں ایک آرٹ اسکول کھولا. اور یہ کس سن میں آپ نے کراچی اسکول آف آرٹس؟ 64 سے شروع کر دیا تھا آتے کے ساتھ ہی. اچھا. ہاں, پھر 65 میں یہ بھی آ گئے تھے. تو اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی کہانیاں ہیں, بڑی اسٹرگل ہے. ہم دونوں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں تھے, ہمیں روڈ کراس کرنی نہیں آتی تھی کراچی کی, مگر جذبہ بہت تھا. تو ہم فیض صاحب کے پاس چلے گئے, فیض احمد فیض کے پاس. ہاں, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی, تو بولے بیبیوں یہ تو بہت بڑا کام ہے, یہ کیسے کرو گے ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں زین العابدین سے. تو ایک استاد جن کا نام بھی لے رہے ہیں, جن کے یہ اسٹوڈنٹ ہیں, ان سے انہوں نے ملوا دیا. انہوں نے ان کو ہمارے ساتھ کر دیا کہ لو بھائی تم ان کو آرٹ وارٹ کے لیے ہیلپ کراؤ, آرٹ اسکول بناؤ. تو انہوں نے بہت محنت کر کے, اور بڑے مطلب پورے پاکستان میں ہر جگہ محنت نظر آ رہی ہے, آپ ساتھ ہیں دونوں. نہیں, وہ تو شادی کرنی پڑی نا بعد میں. ارادہ تو شادی کا نہیں تھا, اسکول کا ارادہ تھا. تو میری باجی نے کہا کہ بھئی یہ شریف آدمی ہے, شادی کر لیں. تو اس طرح سے آرٹ اسکول بڑے زور و شور سے ہوا, اور ہم نے جگہ جگہ جا کے ڈیمانسٹریشن دیے, اور ہم نے منوایا. شروع میں تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھئی یہ آپ ہمارے بچوں کو آپ یہ کیا کروا رہے ہیں, آرٹ میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے. ہم نے کہا برباد نہیں ہو رہی, زندگی بن رہی ہے. تو ہم ایک آدھ جب وزٹرس آتے تھے تو پوچھتے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, ہم کیا کریں. ہم نے کہا ہمارے اسٹوڈنٹ کی پینٹنگ خرید لو. جب ایک پینٹنگ ایک اسٹوڈنٹ کی بک جاتی تھی تو اس کے باقی بھائی بہن بھی سب آ جاتے, آس پڑوس والے. تو اس طرح سے ہمارے پاس اچھے خاصے اسٹوڈنٹ ہو گئے. تو ان کے آنے کی وجہ سے پھر ہم نے کو ایجوکیشن کر دیا تھا, بلڈنگ کرائے کی لے لی تھی. پھر اس کے بعد اور ڈیولپ ہوا, پورے پاکستان میں پھیل گیا آرٹ. منصور صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کی پینٹنگس یہاں ڈسپلے بھی ہوئی ہوئی ہیں, اور میں نے اس پہ نیٹ پہ بھی دیکھی, آپ زیادہ انسپائرڈ کیوبزم سے رہے یا ایبسٹریکٹ سے؟ آپ کا کام کس طرف زیادہ ریفلیکٹ کرتا ہے؟ بیٹے, ایک ایبسٹریکشن یہ لفظ جو ہے, یہ اگر کہوں کہ یہ ایک لڑکی ان نیچر دراصل فرق لگتا ہے. جیسا اچھل کے چلتے میں کہوں کہ ایبسٹریکٹ نیچر آف گرل. تو اسی طریقے میں ایک پھول, ایک جنگلی پھول لے کے آ گیا, جس کو کوئی گھما کے دیکھو گے الٹا سیدھا نہیں ہے, پھول چاروں طرف سے سیدھا ہوگا. اسی طریقے میں وہ پھول کو کوئی بے نام خوبصورت پھول لگتا ہے, جیسے ایبسٹریکٹ فلاور. جیسا کہ حاجرہ اورینٹل ایبسٹریکشن ہے, میرے کیوبیکل ایبسٹریکشن ہے. کیوبزم ایک پورا اسکول آف تھاٹ, اورینٹلزم ایک بہت بڑا اسکول آف تھاٹ. جیسے مغول, کانگڑا, راجپوت, یہ جتنے مغل آرٹ ہے, انڈین آرٹ ہے, یہ سب اورینٹل میں منیچر میں شامل ہے. ہاں, اسکول آف تھاٹ میں چلا جاتا ہے. میں ٹوٹل ویسٹرنائزڈ ہوں. جیسے کہ بہت مشہور آرٹسٹ کا نام لے لوں گا, پبلو پیکاسو, نام سنا ہوگا شاید. تو پیکاسو کیوبسٹ تھے. سیزان, براک, ماتیس, یہ سب کیوبسٹ تھے. اور فریدہ کارلو, میرے خیال سے فریدہ کا جو کام رہا ہے, ہاں جی, ہاں جی, وہ بھی ہاں, کا بھی کیوبزم ہے. کیوبسٹ بہت پاپولر ہے. جی. کیوبزم اس میں آرٹسٹ کا تعداد تھوڑا زیادہ ہے. جی. تو میں اسی اسکول سے تعلق رکھتا ہوں, اسی اسکول آف تھاٹ کے میں ایک نمائندہ ہوں پاکستانی. میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ کیوبسٹ آف ایشیا. ایشیا اچھا ہے, بہت پھیلا دیا. انڈیا, پاکستان, جیسے بنگلہ دیش میں گیا تھا میں اور یہ حاجرہ, تو بنگلہ دیش ٹی وی, ڈھاکہ ٹی وی, ہم دونوں کا یہ انٹرویو کروایا. مجھے بہت حملہ ور کوشچن کیا تھا. ایک آدھ کوشچن میں آپ کو بتا دوں. یہ راہی صاحب, آپ
बंगाल में पैदा हुए हैं और आप इस वक्त पाकिस्तानी नेशनलिटी है आपका, और आपका पासपोर्ट में लिखा हुआ है बॉर्न इन बंगाल। तो जब बाहर जाते हैं आपका शो होता है तो आप क्या कहते हैं? पाकिस्तानी, बंगाली क्या कहते हैं? कितना ख़तरनाक। तो हाजरा कंट्रोल रूम में बैठ के वो पसीना में आ गया था। वो सोच रहे थे अब मंसूर राही जवाब नहीं मिलेगा उनको। तो मैं जवाब दिया, बेटे मेरे कैनवस इतना छोटा नहीं है कि बांग्लादेश या पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर सकता है। ये बैनुल अक़वामी कैनवस है, इंटरनेशनल कैनवस, इज़ वेरी लार्ज कैनवस। तो ये मैं ना पाकिस्तानी हूँ न बांग्लादेशी हूँ, ये इंटरनेशनल रेंज में बैनुल अक़वामी मुसव्विर। अब वो मुझे, जैसे आप लोगों ने क्लैपिंग किया, कंपेयर बाद में मुझे बताया था ऑफ द डोर ऑफ द कैमरा कि मुझे दिल चाह रहा था मैं क्लैपिंग करूं, कैसे अपने संभाला। तो मैं चूँकि कंपेयर हूँ, मैं क्लैपिंग नहीं कर सकता था। तो ये किस्सा है। बहरहाल बेटे, कैनवस बहुत लार्ज होता है। लार्ज मतलब साइज में नहीं, उसका जो स्कूल ऑफ थॉट बहुत दुनिया में फैला हुआ है। तो ये जो मेरे बेटे ने लिखा है, मेरे बेटे अमेरिका में रहता है, वो मुझसे छोटा कोर्स मेरे बेटा है, कद में बहुत लंबा है। हाँ। तो वो कहा कि अब्बू आप, पाकिस्तान तो छोटी सी जगह है, जो आप जवाब दिया था ढाका टीवी में, वो कैनवस में मैं जब बढ़ा के लिखा है थोड़ा सा। तो एशिया, तो कम से कम एशिया तो हो आपके पास कैनवस। तो वो कहता हाँ दिस इज इंटरनेशनल कैनवस। नहीं, वो जो था सैटरडे पोस्ट न्यूयॉर्क से निकलता है, तो उसमें इनके लिए लिखा था पोस्ट पिकासो इनको। जी एक अखबार में निकला था न्यूयॉर्क टाइम। तो उसमें लिखा था कि पिकासो साहब, अगर if the Picasso could have been alive right now, then he could have been very happy. पिकासो खुश होता ये सुन के कि मंसूर राही मुसव्विरी को आगे बढ़ाया। तो आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा आपका जो काम है वो पिकासो से ज़्यादा आप इंस्पायर्ड हैं या जॉर्ज से, जो मैं पिकासो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ, उससे ज़्यादा है? हाँ, मगर पिकासो ने कहा था कि रोशनी को इन्वॉल्व मेरे पेंटिंग में नहीं है। तुम लोग इज़ वेरी टेक्निकल। रोशनी, जैसे कि फोटोग्राफी में आपको देखा होगा कि कोई एक जगह शक्ल में एक जगह लाइट देता है, दूसरा दफ़ा दूसरा साइड में लाइट नहीं होता है या कम होता है। उस शक्ल को डायमेंशन लेके आने के लिए अगर वो डायमेंशन दोनों तरफ लाइट जला दूँ, मतलब रोशनी involvement. Picasso he told that Roshni is the enemy in my painting. Light is the enemy in my painting. Only I place with the work and shade, value, shade, छाँव के साथ चलता हूँ। तो मैं I was very dare to involve light in the painting.
पेंटिंग के अंदर लाइट में इन्वॉल्व कर दिया और वो कामयाब हो गया। ये बहुत बड़ा काम किया ना, बहुत बड़ा काम था। नई डायमेंशन दे दी ना, रियोनिज्म इन रियलिज्म, क्यूबिज्म। बिल्कुल। तो मुझे ये पाकिस्तान में एक आर्टिस्ट था, वो परवेज। मरहूम मुझसे सीनियर थे। ही वाज अली इमाम, नाम सुना होगा शायद। अली इमाम, अहमद परवेज, नाम सुना होगा, पाकिस्तानी पेंटर। तो उन्होंने कहा था कि रोशनी इज़ द लाइफ इन मंसूर्स पेंटिंग। मेरी ज़िंदगी रोशनी जो है वो पेंटिंग में कामयाब हो गया। तो उसका नाम रखा था मैं फ्लैट टेप, याद होगा। हाँ याद। तो मुझे इमाम ने एक दफ़ा कहा था जब ये एग्जीबिशन में, जब मंसूर तुम ये रोशनी जो लगाते हो ये कहाँ शुरू होता है कहाँ ख़त्म होता है समझ में नहीं आता है। ये कैसे क्या करते हो तुम, पहले लाइट होता है या बाद में डेप्थ लगाते हो? तो मैं जवाब देने में नाकाम था, क्योंकि ये इंट्यूटिवली बनते चले जाता था। जब आर्टिस्ट काम करता है तो उसको पता नहीं होता है कि किस वक्त क्या कर रहा है या कहाँ चल रहा है, वो बनते चले जाता है, इंट्यूटिवली बनता है। इंट्यूटिव प्रोसीड ऑफ ए पेंटिंग एंड इट टेक्स यू टुवर्ड द फिनिशिंग टच, आखिर में ले जाता है। तो ये वेरी टेक्निकल प्रोसीड, टेक्निकल टॉक्स। तो आप लोग आर्ट स्टूडेंट नहीं है, कुछ थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है, बाकी ये लोगों के लिए ये टेक्निकल बहुत ज़्यादा ना हो तो बेहतर है। अच्छा, यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका जो काम है, जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी पूछा कि मिनिएचर से ये मुझे ज़रा सा मुशाबहत उसमें लगी है, तो उस अपने काम के बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा हमारे देखिए, नाज़रीन को भी। काम की अगर देखा जाए तो पेंटर्स को हम 4 कैटेगरी में ले सकते हैं। एक तो ये होता है कि इंफॉर्मेटिव आर्टिस्ट, इंफॉर्मेटिव पेंटिंग, जो कि बिल्कुल प्योरली कमर्शियल होते, पोस्टर वगैरह। इसके अलावा होता है इलस्ट्रेटिव पेंटिंग, जिसमें के आइडियाज़ होते हैं, पोइट्री होती है, उसको खाली इलस्ट्रेट करते हैं, कोई उसमें ग्रामर या लाइन कलर वगैरह का कोई इतना ख्याल नहीं रखते, खाली उनको इलस्ट्रेट करना होता है आइडियाज़ को। फिर होता है कि इमिटेटिव पेंटिंग। इमिटेटिव पेंटिंग वो होती है जो सिर्फ कॉपी होती है, यानी कि कॉपी, नेचर से कॉपी कर ली, किसी की तस्वीर देख के कॉपी कर ली, किसी की शक्ल बना के कॉपी कर ली, किसी का जो लैंडस्केप वगैरह है वो कॉपी कर ली। तो वो सब कॉपी आर्ट में होता है, जो कि एकेडमिक सीखना पड़ता है। इसके अलावा एक चौथी कैटेगरी है जो कि क्रिएटिव आर्ट होता है, इमिटेटिव, इंफॉर्मेटिव, इलस्ट्रेटिव एंड क्रिएटिव। तो ये जो क्रिएटिव आर्ट होता है, यही समझ लो कि एक आर्टिस्ट उससे की पहचान होता है। तो जब हमने इस चीज़ को रियलाइज़ किया तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की। और मिनिएचर चूँकि मेरी एक नेचर में था, मैंने लखनऊ में पढ़ा है, लखनऊ का मेरा बैकग्राउंड मेरी वहाँ की है, तो कुछ अपने ख़ानदान का, कुछ अपने सिस्टर्स का और कुछ मिनिएचर पेंटिंग का सब मिला जुला के मुझे लगा कि ये तो मतलब ये कि मेरे रूह के अंदर ये सब कुछ है। मगर मैं चूँकि मॉडर्न इस ज़माने में रहती हूँ, तो अगर मैं उसकी कॉपी करूँगी तो ये तो ट्रेडिशनल हो जाएगा, मैं आउटडेटेड हो जाऊँगी। तो मुझे मॉडर्न ज़माने के साथ हाथ मिला के इसको मॉडर्न पेंटिंग बनाना है। तो फिर मैंने इसमें मॉडर्न एलिमेंट शामिल किए। अच्छा, मॉडर्न एलिमेंट्स का हमें कोई नॉलेज ही नहीं थी, तो इन्होंने मुझे टीच किया। मैं इन्हें उस्ताद नहीं समझती, अब पहले समझती थी पहले ही मेरे उस्ताद थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये तुम जो करती हो ना, ये बहुत ही ट्रेडिशनल हो रहा है, और अब देखो तुम्हें ये इस तरह होता है, ये होता है, वो होता है। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हमें इस पर रिसर्च करना चाहिए। तो फिर मैंने इसके लिए रिसर्च की, और रिसर्च करके मैंने पेंटिंग बनाई। तो ये उस वक्त ढाका चले गए थे, तो बोले वापस आके मुझे दिखाना तुम अपना काम। तो मैंने 12 पेंटिंगें तैयार रखी थी, जिस दिन आए हैं ना उसी दिन आ गए स्टूडियो देखने के लिए।
تو میں نے سب لگا کے رکھی تھی. بڑے خوش ہوئے, بہت شاباشی دی مجھے. اور اس وقت میرا جو کام تھا, مجھے کراچی آرٹسٹ میں 2nd پرائز بھی ملا اس پہ, اسی کام پہ. تو میرے کام میں ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری بات یہ کہ میری جو ٹیکنیک ہے نا, پینٹنگ میں آرٹسٹ کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کس ٹیکنیک سے کام کر رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا برش میں طاقت ہے. تو اس کے لیے میں نے پریکٹس تو کی, اور قدرت نے بھی ساتھ دیا, اور کچھ میرا ٹیلنٹ اس میں نظر آتا ہے. تو اس پینٹنگ کو میں نے واٹر کلر میں ہی ہمیشہ رکھا. زیادہ تر میرا مین جو سبجیکٹ جتنے بھی میں نے کیے میں واٹر کلر میں کرتی ہوں. اور واٹر کلر میں ایک سائڈ ہے واٹر کلر فکس واش, تو وہ بھی میرا بڑا انیوژل ایک ٹیکنیک ہے جو کہ بہت مشکل ہوتی ہے. میں نے بڑے اسٹوڈنٹ بنانے چاہے, مگر دیکھو کوئی میری طرف نہیں آیا. لیکن یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. میں نے جہاں تک سنا ہے یا میں جانتی ہوں تھوڑا بہت, تو وہ یہی ہے کہ سب سے مشکل جو آرٹ ہوتا ہے یعنی آپ کی پینٹنگ میں, میڈیم, ہاں, وہ واٹر کلر کا استعمال. واٹر کلر میڈیم بہت مشکل ہے, اور اس سے بھی مشکل ہے واش میڈیم جو آپ نے جی ہاں اختیار کیا. اور اس میڈیم میں نے بڑی نئی چیزیں مطلب سامنے لائی ہیں, نئے ٹائپ کے ایگزیبیشنس کیے ہیں میں نے. سبجیکٹ تو میں نے زیادہ نہیں بدلے ہیں, صرف میں نے امن کے اوپر, پیس کے اوپر, بیوٹی کے اوپر, ہاں فیمن, ہاں فیمیل, وہ جو بہت ہی خوش مزاج اور امن پسند اور امن میں رہنے والی عورتیں, وہ میرے پینٹنگ میں زیادہ سیکھنا چاہیے زیادہ نظر آتی. اچھا, دوسری ایک اور چیز اہم ہے کہ آپ کا جانرا بالکل الگ ہے اور آپ کا بالکل مختلف دونوں. سر بالکل کیوبزم کا ہے, آپ کا بالکل اسی طرح سے ڈفرینٹ ہے. تو آپ لوگ نے ایک دوسرے کو انفلوئنس نہیں کیا؟ اس کی خاص وجہ ہوتی ہے کیوں ہیں ہم ایسے اور کیوں ہیں یہ ایسے, کیونکہ ان کا ٹیمپرامنٹ بالکل مکے والا ہے, پتھر, اور میرا بہت ہی نزاکت. اگر کسی سے کہو کہ کسی کو ڈانٹ دو تو میں کہوں آپ مت کریں, آپ مت کریں, میں ڈانٹ نہیں سکتی. سافٹ ہیں, بہت ہی سافٹ. میں ڈانٹوں گی بھی تو بڑی اس سے پیار تھے, میں ڈانٹ بھی نہیں سکتی. اچھا, یہ ڈانٹتے واٹتے یہ بھی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ان کو ہارڈ بیٹ پسند ہے, ہارڈ بیٹ پسند ہے, ان کو ماؤنٹین پسند ہے. مجھے ماؤنٹین سے ڈر لگتا ہے, مجھے دریا پسند ہے, مجھے کھیت پسند ہے, مجھے گرینری پسند ہے, یہ مجھے پھول پسند ہے. تو یہ نیچر کی بات ہوتی. اب نیچر میری ایسی ہے, اس لیے میرا ان کی طرف دھیان, ان کی پینٹنگ میں دھیان جاتا ہی نہیں. اور پھر وہ میں اوریجنل ہوں. اوریجنل آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کسی کی کاپی نہیں کرتا, وہ اپنے دل سے بناتا ہے. یہ بھی اوریجنل ہے. تو ہم دونوں کے ایک دفعہ مجھے یاد ہے, جی جی, ہم دونوں کو شادی کے بعد اسلام آباد آئے تھے, تو پی ٹی وی اظہار کاظمی کا والا بتا رہے ہیں, مجھے انٹرویو ہوتے تھے چکلالہ میں, نام سنا ہوگا, جی جی, وہ ابھی پنڈی میں ہے. جی, تو ٹیلی ویژن اسٹیشن منصور رائی یہاں ہے, حاجرہ منصور یہاں آئے ہوئے انٹرویو لینے. تو ہم دونوں کا کوشچن کیا, یہ آپ بنگالی ہیں, آپ چاول کھاتے ہیں, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان, اور آپ یہ چاول کھاتے ہیں, میں روٹی کھاتی ہوں. اردو والے ہیں, آپ یہ چاول کھاتے ہیں تو آپ روٹی کھاتے ہیں. یہ ویسٹرنائزڈ ہے, آپ ایسٹرنائزڈ ہیں. یہ تیل سے بناتے ہیں, میں پانی سے بناتی ہوں. تیل پانی میں, آپ تیل سے کام کرتے ہیں, آپ پانی سے کام کرتے ہیں. دونوں کا جھگڑا تو نہیں ہوتا. تو کیا جواب دیا میں نے؟ کیا دیا؟ میں نے جواب دیا نیگیٹو نیگیٹو پازیٹیو. واو, پازیٹیو پازیٹیو, نیگیٹو پازیٹیو ہوتا ہے جب ملتا ہے, جب نیگیٹو پازیٹیو ہوگا جب ملے گا. تو بس نیگیٹو پازیٹیو ہے, اچھی گزر رہی ہے, اچھی گزر رہی ہے. نہیں, مجھے ایک اور چیز آپ دونوں سے ہی پوچھنا ہے کہ جیسے کہ خواتین کو ہمارے یہاں جو ہماری سوسائٹی ہے, اور ہم پیچھے چلے جائیں تو بہت زیادہ یعنی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین بچیاں اس وقت کی نہیں پڑھایا جاتا تھا, جلدی شادیاں کر دی جاتی تھیں, ابھی بھی کی جاتی ہیں, لیکن یہ کہ اس وقت تو پڑھانے کا رواج اتنا نہیں تھا. تو اس وقت آپ کو وہاں بھیجنا, انڈیا بھیج کے لکھنؤ سے آپ نے تعلیم حاصل کی, پھر آپ کی شادی ہو گئی, پھر آپ نے ایک اپنا پورا ایک وہاں کراچی اسکول آف آرٹس کو قائم کیا, اور اپنا یعنی کام کرتی رہی ہیں. شادی ہونے کے بعد ظاہر آپ کے بچے بھی ہوئے,
تو مجھے یہ آپ دونوں سے ہی پوچھنا ہے کہ اس طرح سے، کیونکہ ہمارے یہاں مرد حضرات نا ورکنگ ویمن کو زیادہ آگے نہیں آنے دیتے. یہ تو میرے پروموٹر ہیں بھائی, انہوں نے مجھے بہت آگے بڑھایا. شروع میں جب میری شادی ہو گیا نا تو میری اماں جو تھی نا, ان کی والدہ میری ساس, تو کہتی تھی آؤ برچی خانے میں آ کے بیٹھو, یہ کرو وہ کرو. تو مجھے بھی شرم آتی تھی کہ اماں اس کے ساتھ لگی ہوئی. تو میں برچی خانے میں جب جاتی تھی نا کچن میں, تو یہ آئے بولی یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ تو میں نے کہا کہ یہاں مجھے رہنا چاہیے. دوسرا تیسرا دن تھا شادی کے بعد. تو انہوں نے اماں سے کہا کہ میری بیگم جو ہے وہ آرٹسٹ ہے, یہ کھانا نہیں پکائے گی, یہ آرٹ کرے گی. اور یہ آرٹ کرے گی. بنگال میں کھانا پکانے والی تو بے شمار تھیں, مگر ہاجرہ جیسی لڑکی ڈھونڈے سے نہیں ملتی ہے. چراغ لے کے ڈھونڈا تھا تو میں مل گئی تھی. اب کیا ہوا کہ مجھے شرم آئی. میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے کہ اماں جائیں کچن میں اور میں نہ جاؤں. تو میں نے خنسامہ رکھ دیا اپنے اس سے. میں نے کہا ایک خنسامہ میں رکھ دیتی ہوں. اب وہ اس کو ان کو بہت برا لگتا ہے, خنسامہ ناپاک ہے, یہ اس سے نہیں ہم کچن میں آنے دیں گے. وہ باہر بیٹھا ہوا وہ کھانا پکا رہے. بڑی مشکل تھی. بہرحال بڑا اچھا گزرا. اور انہوں نے کبھی بھی باہر جاتے تھے تو ضرور میرا کام لے جاتے تھے اور میرے لیے ضرور بات کرتے ہیں ہر جگہ جا کے. یہ انسپریشنس ہیں ہماری آگے آنے والی نسلوں کے لیے. اچھا اب کی ہم بات کریں اگر, تو آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستان میں, کیونکہ میں خود اپنی بھی بات کروں گی یا ہم اپنے بچوں کی بات کرتے ہیں, یا آرٹ کی طرف, یا میرے خیال سے پاکستان میں فنون لطیفہ, صرف میں اس کی آرٹ کی بات ہے, جتنے بھی ہمارے فنون ہیں آرٹ کے, اس پہ اتنا توجہ دی نہیں جا رہی ہے. بھائی دیکھیں نا, یہ فنون جو ہے واقعی ایک لطیفہ بن چکا ہے. کیونکہ پاکستان میں اس چیز کی قدر ہوتی ہے جہاں سے پیسہ ملتا ہے. اب لوگوں کو اس فیلڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. جو لوگ کہ اس فیلڈ میں آئے ہیں وہ بلڈنگ پہ بلڈنگ خریدے چلے جا رہے ہیں, اور ان کی پینٹنگ بے تحاشا بک رہی ہیں اور بہت زیادہ مہنگی بک رہی ہیں. یعنی کہ میں نے ابھی جو پچھلے دنوں نمائش دیکھی تھی تو وہاں کوئی بھی پینٹنگ 10 لاکھ سے کم کی نہیں تھی, اور تقریباً 70% سولڈ آؤٹ تھیں. تو اس کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے, اس کا ایک لمیٹڈ سا سرکل ہے. جو آرٹ کلیکٹرز ہیں ان کو جانتے ہیں, جو اس کی مارکیٹ کو پہچانتے ہیں, وہ اپنی پینٹنگیں بیچتے ہیں. نئے لوگ جیسے کہ میوزک میں ہے, نئے لوگوں کو آنے نہیں دیتے. یہاں ہر جگہ وہ اس شوبز میں ایسی طرح ہے کہ نئے لوگوں کو آنے نہیں دے رہے. حالانکہ جو لوگ کے کام سمجھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ نئے ہم آرٹسٹوں کو خریدیں, وہاں پروموٹ کریں. اور ہو یہ رہا ہے کہ جو بالکل ہی نہیں جانتے ہیں, جو وہاں پہ کراچی میں بے شمار گیلریاں کھل گئی ہیں کیونکہ پینٹنگ بک رہی ہے, پیسے مل رہے ہیں. اب انہیں یہ نہیں پتہ کہ کیا بیچ رہے ہیں اور کیا خریدا جا رہا ہے. وہ بالکل جو نو پینٹنگ کہتے ہیں جس کو ہم, وہ پینٹنگ بہت قیمت میں بک رہی ہے. اب بعد میں انہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو ہم اپنا پیسہ برباد کر کے آ گئے. اس طرح سے چل رہا ہے یہاں پہ یہ فیلڈ. دوسرا ایک اور چیز بھی آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آرٹسٹ ہوں یا میں پینٹنگ کرتی ہوں یا کرتا ہوں, تو دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کام کیا کرتے ہو, یعنی اس کو کام نہیں لیا جاتا. یا کوئی مجھ سے کویشچن کیا تھا, یہ کہا مجھ سے کویشچن کیا تھا کہ آپ کا گھر کیسے چلتا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ پینٹنگ سیل ہوتی ہے. تو جو اس کا جو مطلب بائرس ہیں, جو پینٹنگس بیچتے ہیں, گیلریاں ہیں, وہ اس کو زیادہ پبلسائز نہیں کر رہے ہیں, مگر بیک ڈور میں پینٹنگیں بے تحاشا بک رہی ہیں. پوری پوری ایگزیبیشن خرید لیتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. تو یعنی ہے یعنی آپ کو نظر آتا ہے مستقبل بہت امیر ہو گئے. ہم کچھ بھی نہیں تھے, ہم نے اپنے بچوں کو امریکہ میں پڑھایا. ہم نے 13 چکر میرے امریکہ کے ہو گئے. دنیا بھر گھومی ہے میں نے پینٹنگیں بیچ کے. یہ سب میں انکم ٹیکس بھی بہت باقاعدگی سے دیتی ہوں. اچھا, آپ کے بارے میں آپ دونوں کو, یعنی کہ آپ دونوں وہ بھی ہیں, میاں بیوی بھی ہیں, اور آپ دونوں کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. جی اللہ کا شکر. تو اور کون کون سے ایوارڈز آپ کو ملے ہیں؟ مجھے آرٹ فیلڈ کے سارے ایوارڈ مل چکے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں. چغتائی ایوارڈ ہے, لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہے جامشورہ, انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے مجھے واٹر کلر, اس کا لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے, بیسٹ آرٹسٹ کا ایوارڈ بھی ملا ہے, اور پشاور میں جو بھی ہوتے ہیں سارے ہاں مل ہی جاتا ہے. اور سر یہ آپ کی کتاب, یہ آپ کے بارے میں آپ کے بیٹے نے لکھی, دانش راہی. جی. اور یہ کس سن میں آئی ہے؟ 2-3 سال ہو گئے. تو اس میں صرف آپ کا ہی, آپ کے بارے میں نہیں لکھی؟ تھوڑی جھلک ہے. جھلک ہے صرف. میری کتاب علیحدہ سے بن رہی ہے اسی ٹائپ کی. اچھا, گڈ.
انہیں فرصت نہیں ہے, وہ ذرا جاب زیادہ بڑی کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ بعد میں جب بھی موقع ہوگا کمپلیٹ. پہلے ان کی کتاب 1 2 3 4 پہلے پبلش ہوا ہے, اس کے بعد آخر میں. تو ابھی بھی آپ کام کر رہے ہیں سر؟ بہت زیادہ ریگولر کرتے ہیں. اچھا. ہمارا دیکھیے ہم دونوں کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ ہماری ایک پوری لائف کا ایک زندگی کا ایک ڈیزائن ہے. ہم اس ڈیزائن پہ اپنی زندگی ہم نے چلائی ہے, اور دونوں ماشاءاللہ صحت مند ہیں اور اپنے کام میں رہتے ہیں. کسی سے نہ ہماری دشمنی, نہ ہرس ہے, نہ کمپیریزن ہے, نہ ہم کسی کی بھاگ دوڑ میں جاتے ہیں اس طرح سے. تو ہمارا گھر کا ٹائم ٹیبل ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں, بہت صبح اٹھتے ہیں. یہ صبح اٹھ کے یوگا کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, ہم لوگ دونوں مذہبی بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنا ٹائم ہے, اس ٹائم پہ ہم ناشتہ کر کے اور اسٹوڈیو چلے جاتے ہیں. پھر اسٹوڈیو میں ایک بریک کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت ہمارا کام والی جو ہے وہ ہمارے لیے جوس یا فروٹ وغیرہ کچھ لا کے ریفریشمنٹ کر دیتے ہیں. پھر بیٹھ جاتے ہیں کام کے لیے. پھر ہمارا لنچ ٹائم ہو جاتا ہے, پھر لنچ کے لیے بلا لیتے ہیں, پھر ہم لنچ کر لیتے ہیں ہم دونوں مل کے. پھر اس کے بعد آرام کرتے ہیں. آج کل بوڑھے ہو گئے نا, تو اب آرام کرتے ہیں. شام کو ہم کام اب نہیں کرتے, یہ کرتے ہیں کبھی کبھی, ورنہ پہلے تو ہم سارا دن کام کرتے تھے, رات 8 بجے تک کام کرتے تھے. اور اسکلپچر بناتی تھی میں. اچھا. میں نے مونومنٹل اسکلپچر بنائے بڑے بڑے, کاکل میں, پنڈی میں, کراچی میں, سب جگہ بڑے بڑے اسکلپچر بڑے میں. اچھا, بہت آپ لوگ ریلیف وغیرہ, ہاں. اور مچان پہ چڑھ کے 30 فٹ اونچے میں نے سیمنٹ میں وہ جو ہوتا نہیں جیسے مستری وغیرہ بناتے ہیں, وہ کام بھی کیا ہے. تو آپ کے فیوریٹ ویسے کون ہیں؟ یعنی ان کے تو پکاسو سے وہ بہت وہ ہیں. آپ کا؟ عبدالرحمن چغتائی سے ہی میں انفلوئنس ہوں شروع سے, مگر وہ چغتائی آرٹ ہے, یہ حاجرہ آرٹ ہے. بس یہ فرق, بس اتنا فرق ہے. اچھا, نئی نسل کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ فیل آتی ہے, جیسے آپ نے تو بتایا کہ یہ کام بہت فائدہ مند بھی ہے, اور ظاہر انسان کو ان آرٹ کے قریب جتنا ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے انسانیت بھی زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں جی میں. انشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں, اس میں میرا نہیں خیال ہے, کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آپ میں ایک شعور پیدا ہوتا ہے, زندگی کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اب تو ہمارے یہ ہو گیا IT کر لیں, ڈاکٹرز بن جائیں, انجینئر کر لیں, تبھی آپ کوئی پڑھے لکھے افراد میں شمار ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں, تو اصل میں میرے ساتھ تو جب بھی ہوا ہے, کیونکہ میں اپنی ہی ایک مثال دوں, پچھلے دنوں جب یہاں اسلام آباد شفٹ ہوئے, تو ظاہر ہے اس وقت کرایہ کا ہی گھر تھا, تو جب ہم شفٹ ہوئے تو میرے ساتھ بہت ساری پینٹنگس تھیں جو کہ مختلف ان کی. تو جب آ کے 2 دن کے بعد سیٹلڈ ہوئی, تو میں نے کہا چلیں اب میں دیواروں پہ, ظاہر خالی دیواریں آپ کو یعنی ہلاتی ہیں نا, تو میں نے کہا کہ میں, اچھا اوپر میری لینڈ لیڈی رہتی تھی, وہ میں نے بس ذرا سی ہتھوڑی سے کیل ایک ٹھوکی تھی, وہ فوراً آ گئی. تو میں نے پوچھا, کہنے لگی یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تو میں نے کہا بھائی میں یہ پینٹنگس ہیں, یہ لگاؤں گی. تو کہنی کتنی پینٹنگس ہیں؟ میں نے کہا 15-20 ہیں. تو کہنے لگی نہیں دیواریں ساری چھلنی ہو جائیں گی. تو میں نے کہا تو خالی دیواریں تو میں رکھوں گی بھی نہیں, کیونکہ میں تو لگاؤں گی. تو کہنے لگی پھر ہم اس سے آپ آخر میں جاتے ہوئے آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں کر دوں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے گھروں میں اب یعنی ایک تو ہم ایک مذہب کے حوالے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوگی, تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتی ہیں؟ شروع میں دیکھو, ہم نے جب اسکول کھولا نا, تو ہمارے پر بڑے لوگ پیرنٹس آ جاتے تھے اور ڈانٹ کے جاتے تھے, مولانا بھی آ جاتے تھے کہ یہ گناہ کر رہے ہو, یہ ہے وہ ہے. پھر ہم نے انہیں سمجھا دیا, ہم نے کہا نہ یہ مورتی ہے اور نہ یہ کوئی وہ ہے, گناہ کی بات نہیں ہے. پھر اس کے اوپر ضیاء الحق کے زمانے میں بہت بڑا سیمینار ہوا اس سبجیکٹ پہ. تو یہ آفاقی ایک صاحب تھے, تو انہوں نے قرآن کے حوالے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کے یہاں گھروں میں کپڑوں کے اوپر تصویریں ہوتی تھیں بنی ہوئی, اور سب کی پہچان ہوتی تھی علیحدہ. یہ ہمارے مذہب میں اس کو منع نہیں کیا گیا. یہ تو ملاؤں نے کچھ اپنی چلا رہی. تو ویسے تو یہ جو فیلڈ ہے نا, یہ اتنی پاپولر اس لیے نہیں ہے کہ لوگ اس میں محنت کر کے آتے نہیں ہیں. جو بھی آرٹسٹ اگر اوریجنل پینٹنگ بنا لے گا اور جو اس کی پہچان بن جائے گی, وہ امیر ترین بن جائے گا. جو آرٹسٹ ایسے ہوتے ہیں ادھر ادھر بنایا, 2-4 سال کام کیا, کسی سے کچھ دیکھ لیا, کسی سے کچھ دیکھ لیا, وہ پہچانے جاتے ہیں. جو آرٹ کلیکٹرس ہیں, جو آرٹ کو پرچیز کرتے ہیں اور جو آرٹ کو سمجھتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پینٹنگ ہے اور یہ پینٹنگ نہیں ہے, یہ نو پینٹنگ ہے, یہ کسی سے انفلوئنس ہو کے بنائی ہے. کیونکہ باہر کے آرٹسٹوں سے تھوڑا بہت دیکھ کے, ادھر دیکھ کے ادھر دیکھ کے کچھ کر لیا, تھوڑے دن چلا پھر ختم ہو گیا. جو جینوئن آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ واقعی میں ڈاکٹر, انجینئر ان سے کم نہیں ہوتے. ہاں, کریٹو ہے کام, کریٹو کام کرتے ہیں, اپنی پہچان بناتے ہیں وہ.
راہی صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ پابلو پکاسو کے بہت زیادہ ظاہر ہے آپ ان سے انفلوئنس بھی ہیں، ان کے جیسا آپ نے اپنے کام میں ان کے کام میں ایک نئی چیز کو متعارف کروایا ہے، تو ان کا ایک کوٹ ہے جو میں یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ کیا آپ اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پینٹنگ از جسٹ اندر وے آف کیپنگ اے ڈائری؟ تو کیا یہ از اٹ ٹرو؟ آپ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کچھ لوگ ڈائریز لکھتے ہیں، تو کیا جو آپ جیسے پینٹنگ بناتے ہیں، ظاہر ہے آپ یہ روز آپ کا کام ہی یہی ہے کہ روز پینٹنگز کرنا اور یہ وہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی آپ ڈائری لکھ رہے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ بیٹے ڈائری تو نہیں لکھتا، نہیں، پینٹنگ کے بارے میں پینٹنگ کے بارے میں مختلف تھیوری ہے میری. جیسے ڈرائنگ کے بارے میں تھیوری دیا ہے، ہاؤ ٹو ججمنٹ اے پینٹنگ، اس کے اوپر تھیوری، پورا تھیوری ہے. اور کانکریٹ گرامر آف دی پینٹنگ وہ میں نے بنایا ہے اور وہ تیار ہے. انشاءاللہ ہم اس کو شائع کریں گے لکھ کے. یہ ویسے ایوری ڈے کی ہماری جو نیچر میں جو بھی بات آتی ہے وہ ہماری پینٹنگ برش میں جھلک جاتی ہے جی. ایوری ڈے ڈائری کیا میں تو کہتی میرے ہوں. ذرا لکھنے کا بھی شوق تھا. اچھا. ابھی انشاءاللہ وہ کوئی میرے ہو کے کوئی اور لکھ دے، میں بات کر سکتا ہوں. تو یہ جو آرٹسٹ کا جو کام ہوتا ہے، جو اس کی عمر کے ساتھ ساتھ جو بھی اس کے ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ پینٹنگ میں صاف نظر آ جاتا ہے جی. ڈائری کیا مطلب، یہ تو نو لائن نو ڈے، ہمیں تو ہر دن کی ایک ایک لائن لگانی ہی ہوتی ہے. جس دن لائن نہیں لگتی اس دن سمجھ لو ہمارا دن ہی نہیں. اچھا، اب ہم میرا خیال سے فورم کھول دیتے ہیں، جس کو آپ سے کوئی سوال کرنے ہوں گے، آڈینس میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، تو پلیز. ایک بات مجھے کہنی تھی. جی بالکل بالکل. دیکھیں، جہاں تک کہ ہم نے لوگوں کو آرٹسٹ بنانا تھا، ہم نے آرٹسٹ بنا دیے. اب جو گند ہو رہا ہے، ہم ایجڈ اتنے ایج میں ہو گئے کہ اب ہم اس سے ٹیکل نہیں کر پا رہے ہیں. تو جو آرٹ سرکل میں جو گند ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بغیر سوچے سمجھے کام ہو رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آرٹ جو کرے وہ آرٹ کو سمجھ کے کرے، اور جو خرید رہا ہے وہ آرٹ کو سمجھ کے خریدے. اس کے لیے ہم ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اب ہم جا کے لیکچر دیں اور سمجھائیں کہ یہ آرٹ ہوتا کیا ہے. لیکن آپ مجھے یہ بھی ذرا بتا دیں، ظاہر بہت ہمارے آن لائن بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اور کہ آپ کے کوئی ہے ایسا آؤٹ لیٹ ہے آپ کے پاس کہ بچیاں یا بچے آ کے آپ کے پاس سیکھیں؟ کچھ اس طرح سے آپ نے رکھا ہے ایک ہاں ہم نے فیسلٹی دی بھی ہے جی. تو آ جاتے ہیں، اگر کسی کی کوئی پرابلم ہے تو ہم سالو کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے؟ سب کو سب پتہ ہے، کیا بات پتہ ہی سب کو سب کچھ پتہ ہے. تو پھر آپ ہی کچھ نہ کچھ بول دیں، ابھی تو ٹائم ہے. تو راہی صاحب کا بھی بڑا من ہو رہا ہے بات کرنے کا. راہی صاحب، منصور صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے بارے میں اور کچھ بتانا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ بیٹے سیدھی سی بات ہے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ڈاکٹر بن رہی ہے. ڈاکٹر میرے خیال سے کئی لاکھ ہے، گن نہیں سکتا، انگلی میں گننا مشکل، مگر حاجرہ منصور ایک ہے. جو یہ دیکھے کتنا ایڈمائر کرتے ہیں مجھے. پاکستان کا پہچان لیجنڈ بن گئی. ہاں، شوہر ہو تو ایسا ہو. ویسے ہمارے لیے اخبار میں بھی نکلا تھا، میاں بیوی کم اور دوست زیادہ، یہ اخبار میں نکلا تھا ہیڈنگ پہ. آپ دونوں کا جب بھی آپ کی اتنی اچھی لائف گزار لیا. اچھا سے خاص کیونکہ ہمارا تھا ہی اسی پہ کہ ہم یہ بھی پوچھیں کہ آگے ہمارا فیوچر کیا ہے پاکستان میں، کہ آرٹ کا کیا فیوچر ہے. ناٹ اونلی پاکستان، میرا خیال سے کہ پورے یعنی جو ہمارے دنیا میں ہی کیا آپ کو نظر آتا ہے؟ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو آرٹ کے پروموٹر ہیں وہ پڑھے لکھے ہونے چاہیے. ان کو آرٹ اگر سمجھ میں آئے گا تو آرٹ بہت آگے بڑھ جائے گا. یا جیسے کہ عمران خان نے کہا ہم کلچرل سائٹ کو ہم بڑھائیں گے، تو خدا کرے یہ ہو جائے کہ کلچرل سائٹ پہ نظر ثانی کریں اور کلچر کو بڑھائیں، آرٹ کو بھی بڑھائیں. آرٹ کے لیے گیلریاں بند نہ کریں، کھول دیں. اسلام آباد کی گیلریاں بند کروا دیں.
نہیں تو اب یہ بھی تو دیکھیں آپ کہ کوئی مجھے تو یہاں پر کوئی نظر نہیں آتے ہیں آرٹ اسکولس. تو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے کچھ لوگ اپنے انڈیویجولی سکھا رہے ہیں, کچھ یہاں پر آرٹسٹ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کے پاس فری لانس بچیاں چلے جاتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں. لیکن مجھے یعنی کہ اس طرح کا جیسے NCA لاہور میں ہے یا کراچی میں جو تھا, کراچی اسکول آف آرٹس ہو گیا, یا انڈس ویلی ہے کراچی میں جو کہ واقعی ایک بڑا نام ہے, لیکن اب اسلام آباد میں کہاں ہے؟ آپ دیکھیں کہ نہ اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح سے. نہیں, جو پڑھایا جاتا ہے نا اس میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو آگے کرنا کیا ہے, جو پینٹنگ کا مصرف کیا ہے. تو عام طور سے تو ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ڈیکوریشن کے لیے گھروں میں لگا لیتے ہیں. ایکچولی یہ پینٹنگ جو ہے یہ ایک لٹریچر ہے. اس لٹریچر کو اگر کوئی سمجھ کے خریدے گا تو اس کو ویلیو دے گا, اس کی قیمت بڑھے گی, اس کے لوگوں کی زندگیاں بنیں گی. تو سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آرٹ ایجوکیشن جو ہے وہ NCA میں بھی نہیں پڑھایا جاتا ہے, کسی آرٹ کالج میں نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ آرٹ کیا ہے. آرٹ کو ایک لٹریچر کی طرح سے دیکھو, ایک تصویر خوبصورتی خالی بیوٹی نہیں ہے آرٹ. بیوٹی میں تو ٹیکسٹائل ڈیزائن بھی آ جاتا ہے, آپ کپڑا کاٹ کے فریم کر لو تو کیا وہ پینٹنگ ہو گئی؟ پینٹنگ کیا چیز ہے؟ پینٹنگ بالکل مختلف چیز ہے. اس کو پلیز کوئی سمجھا. ایک اب ہم بات بوڑھے مجھے ہوئے ہم یاد نہیں آ بتا گیا, سکتے. پنجاب یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ہاں ہاں, وہاں ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹ ہے. تو مجھے ان کو بلایا گیا, سیمینار تھا ہمارے لیے. تو میں تو ہم دونوں چھوٹے چھوٹے سائز بھی چھوٹے ہیں, سارے لڑکے لمبے لمبے لڑکے, لڑکے سب ٹال. ہم دونوں چھوٹے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, ہم دونوں خاموش. تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ سر کچھ بولیں, آپ کچھ بولیں سر. میں کہا جی ڈاکٹر صاحب پوچھ رہا ہے بیماری کیا ہے, کیا بولوں, کیا سوال کرو, کیا پرابلم ہے تمہاری. تو میں ان کو کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میٹرکس ایک چیز ہوتا ہے, جیسے گرامر آف دی پینٹنگ, آپ لٹریچر لکھ رہے ہیں اور اس ہزاروں تعداد میں انگلش مسٹیک ہو رہا ہے, اسپیلنگ مسٹیک, گرامیٹیکل مسٹیک. آپ کیا کریں گے, اس کو کہاں شائع کریں گے, چھاپیں گے کیسا؟ تو آج کل یہ ہو رہا ہے, تو اس کو ہم انگریزی لفظ اگر لکھ رہے ہو تو اس کو ہم کہیں گے گرامر از اسپیلنگ آف انگلش. تو پینٹنگ اگر کرتے ہو تو اس کا نام ہے میٹرکس کیا آپ لوگوں نے. میں بیٹا آپ لوگوں نے میٹرکس نام سنا؟ تو ان لوگوں نے خاموش. میں کہا جی بیٹا آپ لوگوں کی طرف سے خاموشی ہے ابھی. یہ سر ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کھڑی ہوئی ہے پیچھے, پوچھیں. تو میں کہا جی میڈم میٹرکس سبجیکٹ پڑھایا آپ لوگوں نے؟ تو کہا جی سر یہ کیا ہوتا ہے, یہ سبجیکٹ ہمارا یونیورسٹی میں کورس میں نہیں ہے, ایم فل میں ڈاکٹریٹ میں ہے نہیں. تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, اگر گرامر بغیر تم گرامر سیکھے بغیر انگلش لکھنے کی کوشش کرو گے, جو مسٹیک ہوگا آج کل وہ مسٹیک پینٹنگ میں ہو رہا ہے. تو اس کو کس کو آپ ٹھیک کریں گے؟ تو یہ پرابلم آج کل ہے پاکستان کا. دیکھیں وہاں پہ ہماری یونائٹڈ نیشن میں ایگزیبیشن تھی میری ان کی دونوں کی نیو یارک میں. تو راہی کا کام لگا ہوا تھا سارا, 23 ایمبیسڈر لائن میں کھڑے تھے, ان سے کویشچن 1 بائی 1 کویشچن کر رہے تھے. تو ایک صاحب جو ایمبیسڈر تھے بولے کہ راہی صاحب ساری پینٹنگوں میں تو یہ پینٹنگ کیوں فرق ہے؟ انہوں نے سب پینٹنگ کو سمجھ کے دیکھا, اور ایک پینٹنگ میں واقعی انہوں نے جو مسٹیک کی تھی وہ انہوں نے کہا کہ اس پینٹنگ میں یہ کیوں نہیں ہے, نیو یارک یہ نیو یارک میں.
تو اس طرح سے پینٹنگ دیکھی جاتی ہے. ایسے نہیں کہ دیکھ لی تصویریں ہاں جی بڑی خوبصورت ہے, بندے بھی پہنے ہوئے, چوڑیاں بھی پہنی ہوئی, آنکھیں بھی بڑی ہیں, یہ پینٹنگ دیکھنے کا طریقہ نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا سیکھو. دیکھتے کیسے ہیں پینٹنگ کو؟ کیلنڈر کو دیکھتے ہیں, وہ ایسے پینٹنگ کو نہیں دیکھا جاتا ہے. پینٹنگ کو کیسے دیکھا جاتا ہے یہ کسی کالج میں انسٹیٹیوشن میں نہیں بتا رہے ہیں, نہ گرامر بتا رہے ہیں آرٹ کی کیا ہوتی ہے, سمجھ کے نہیں سکھا رہے ہیں, دیکھ کے سکھا رہے ہیں. بعض لوگ تو زبانی آرٹ سکھا دیتے ہیں. تو پھر کیا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پینٹنگ کے جو کورسز ہیں نا اس میں تم سکھاؤ کہ پینٹنگ کیا ہے. خالی اسٹل لائف اور لینڈسکیپ سے آرٹسٹ نہیں بنتا. آرٹسٹ بنتا ہے جب پینٹنگ سمجھ میں آ جائے کہ پینٹنگ کیا ہے, پینٹنگ بناؤ. تو آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے بعد آنے والی نسلوں میں کون ہے جو اس کام کو لے کے نئی آگے؟ نسل کو میں نہیں پہچانتی زیادہ. ہو سکتا ہے کوئی قدرتی طور سے اتنا سینسیٹیو ہے کہ وہ آرٹ کرتا ہو, اپنی مرضی سے کچھ کریٹ کر لے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو جب آپ کو نہیں وہ ہاں نظر آ رہا تو پھر تو نہیں ہیں اچھے آرٹسٹ ہیں. قمر ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اس کی پاپولر ہے, سب جگہ پہ اس کی تقریباً 10 لاکھ میں پینٹنگیں سیل ہو رہی, سارا کچھ ہو رہا ہے. مگر یہ کہ کم ہیں, بہت کم لوگ ہیں. میجورٹی جو ہے وہ کاپی آرٹ کر رہی ہے. تو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ آپ دونوں کیا دینا کاپی چاہیں گے آرٹ کہ صرف سیکھنے کی حد تک ہے, اس سے آرٹسٹ نہیں بنتے ہیں. آرٹسٹ بنتے ہیں تخلیق کرنے سے. تخلیق کار کی کمی ہے. تخلیق کرو تب نام پیدا ہوگا. جو بائر ہیں وہ دیکھیں گے ہاں جی یہ بڑی انیوژل چیز ہے. اور پینٹنگ کیوں خریدتا ہے کوئی؟ کیونکہ وہ ون اینڈ اونلی ایک پیس ہوتا ہے وہ. جیسے کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے نا, پینٹنگ کی پہچان کرنے والے جب ہوں گے جب جوہری نظر آئیں گے آپ کو. یہ ہے مسئلہ ہے. بائرس ہیں چاہتے ہیں نئی پینٹنگ کوئی نظر آئے, کوئی چیز کریٹو کسی کے اندر کام سمجھ میں آئے, نظر آئے, تو وہ نہیں نظر آ رہا ہے. تو پھر کس طرح سے, یعنی کہ پھر تو اسی کوئی لیے رستہ فیلڈ جو ہے نا ذرا دب گئی ہے. ہے. صرف کمرشل جو ہے جو بک رہی ہیں, جو جنہیں پتہ نہیں ہے, پینٹنگ نام سن لیا بس پینٹنگ لے لی, اور پیسے بھی میں اس کے لیے حل نکالا ہے. میں خود نے لکھا ہے. سسٹم گرامر اور سسٹمیٹک طریقے میں لکھ کے جب فارم ہو جائے گا انشاءاللہ, میرے اتنا عمر رہیں کہ میں لکھ کے دیں گے, کوئی مجھے مدد کرنے والے آ جائیں. وہ تو لکھ دے گا کوئی بھی, یہ بولیں گے تو لکھ دے گا کوئی. ہاں نہیں, آئی سائٹ پرابلم ہے, اتنا باریک لکھ نہیں سکتے زیادہ. ابھی دیکھو جیسے کہ یہ ڈرائنگ نام سنا ہوگا تم نے. ڈرائنگ کے اوپر پورا 13 یہ پوائنٹ لکھا ہے میں نے. ڈرائنگ کس کو کہتے ہیں, صحیح ڈرائنگ. اچھا, اس کے علاوہ کمپوزیشن, اس کے علاوہ سسٹم آف پینٹنگ, کس کو پینٹنگ کہیں گے, کس کو نہیں کہیں گے پینٹنگ. تو میں ایک دفعہ ٹوکیو میں گیا تھا, کہ ٹوکیو جاپان, تو وہاں ججمنٹ آف پینٹنگ ایشین آرٹسٹ, وہاں میں نمائندگی کر رہا تھا ایشیا کو. تو جا کے دیکھا جی تقریباً کئی ہزار پینٹنگ آئے ہوئے ہیں سارے ایشیا سے. تو وہاں بے دھڑک ججمنٹ ہو رہا ہے, نو پینٹنگ یس پینٹنگ, کسی کو پینٹنگ ہی نہیں کہیں گے, اور یس پینٹنگ. اس کے بعد پھر ججمنٹ شروع ہوتا ہے. کیوبسٹ الگ کر دی, ماڈرن پینٹنگ, کوئی اورینٹل پینٹنگ, کوئی مکس یہ اسکول پینٹنگ. تو اس کو الگ الگ کر کے ڈیوائڈ کر کے پھر اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ, وہ جوریز ہوتا تھا 4 5 6 جوریز, ٹوٹل 60 70 جوریز مل کے اکٹھے کیا پینٹنگ. اس کے بعد پھر اس کو ڈیوائڈ کیا پینٹنگ کو. یہ ججمنٹ آف پینٹنگ بھی یہاں کوئی بتاتا نہیں. اسکولوں میں کالجز میں ہونا چاہیے جی, پڑھانا چاہیے. یہ کراچی اسکول آف آرٹس میں پڑھایا جاتا تھا؟ نہیں کہیں بھی نہیں ہوتا, سب کورس کراتے ہیں. وہاں پہ جو ماسٹر ڈگری دی جاتی ہے, کورس کمپلیٹ کیا جاؤ ہو گیا آرٹسٹ. تو آپ کو واضح فرق نظر آتا ہوگا جب آپ ابراڈ جاتی ہیں؟ ابراڈ نہیں, ہمیں یہاں سامنے نظر آتا ہے. نہیں, جیسے وہاں تو پڑھایا جاتا ہے نا. دیکھیں وہاں تو یہ حال ہے کہ میں نے جب ایگزیبیشن تھی تو میں نے اپنے جو میرا
وہ تھا داماد تھا, تو اس کو میں نے کہا کہ کچھ کارڈ ہیں تم اپنے دفتر میں بھی دے دینا. تو اس نے دفتر سے مجھے 4 کارڈ کے دے کے پھر واپس کر دیے سارے کارڈ. کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آرٹ اپریسیشن کورس نہیں کیا ہوا ہے لوگوں نے. جو آرٹ اپریسیشن کورس کرتا ہے وہی نمائش میں جانے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجبل سمجھتا ہے. یہ ہے. تو ہمارے یہاں تو چاہے کوئی گھسیارا ہو وہ بھی نمائش دیکھنے پہنچ گیا, اور چاہے کوئی دودھ والا ہو وہ بھی نمائش دیکھنے پہنچ گیا. تو یہاں تو یہ کچھ ہے ہی نہیں. کوئی تصویر دیکھنا ہے تو دیکھ لو, چلو تصویر. تو حوصلہ افزا نہیں ہے حالات. حوصلہ افزا بناؤ تم لوگ. اچھا میرا کوشچن میڈیا بنا سکتے. اچھا ایک تو ماشاء اللہ آپ کے تو گھر کام بڑے اسٹیبلش ہے. آپ تو ایک اسٹیبلشڈ آرٹسٹ ہیں دونوں ماشاء اللہ, اور انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں. اب یہ کہ جو شروع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے لیے ایک بیریئر ہوتا ہے, چونکہ کاپی پہ فالو کرتے ہیں, کورس پہ ہے, لسننگ پہ ہے. اچھا وہ اتنی ٹرائی کرتے ہیں ظاہر ہے وہ ایک بیریئر کراس کرنے کے بعد کریٹو میں جا کے جمپ کرتے ہیں. بالکل. اس کے لیے تھوڑا سا آپ کوئی کمنٹس دے دیں, کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. مجھ سے پوچھیں. نہیں, ہم بھی اس اسٹیج سے گزر کے آئے ہیں. ہم نے بھی یہ سارے اسٹیجز کمپلیٹ کیے ہیں, مگر جو جیسے کہ 1 سے لے کے 8 تک آگے 7 تک آگے لوگ ہتھیار ڈال دیتے واپس چلے جاتے, کوئی آگے نہیں بڑھتا, کیونکہ یہ لگاتار اسٹرگل کا سبجیکٹ ہے. ویری گڈ. ہاں تو یہ دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ روزانہ ڈائری کے, وہ پکاسو کا بھی تھا, تو ظاہر نیوز پیپر بھی دیکھتے ہیں آپ, ایونٹس بھی دیکھتے ہیں, کبھی دھماکہ ہوتا ہے, کبھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں سوسائٹی کے, تو وہ کہاں تک آپ ریفلیکشن کا آپ کی آرٹ میں نظر آتا ہے؟ یہ بہت زیادہ آرٹسٹ کو فیل ہوتا ہے, اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے پابند وہ ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے. جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, کام ہی نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح سے آرٹسٹ کے اوپر وہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. جیسے کہ زلزلہ آیا نا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں معاف ہو گئی, مجھ سے کام نہیں ہو رہا. تو اثر ہوتا ہے آرٹسٹ کے اوپر. یہ نہیں کہ ہم اس کو زلزلے کو السٹریٹ کرنے لگیں اور اس کی تصویریں بنا کے سب کو دکھائیں, دیکھو زلزلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں, وہ سب ڈرامے جینوئن آرٹسٹ نہیں کرتا. نہیں, جیسے منٹو کا ہے نا, ٹوبا ٹیک سنگھ کا, تو وہ ایک ہسٹری ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے. وہ اصل میں میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو کوئی ایونٹ ہوتا ہے, ایک تو یہ کہ سینٹیمنٹ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں, الگ بات ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک ریفلیکشن. ٹوبا ٹیک سنگھ ایک افسانہ ہے, بہت مشہور ہے منٹو کا, جو کہ پوری پارٹیشن پہ بنا ہوا ہے. تو وہ ایک ہسٹری کا ریکارڈ ہے کہ یہ ایسا ایونٹ ہوا تھا. تو کچھ مطلب آرٹسٹ جو ریکارڈ کرنا ہے تو وہ ہم خالی اسکیچنگ میں کر کے چھوڑ دیتے ہیں. ویری گڈ. اچھا, پینٹنگ نہیں بناتے. وہ ہوتا ضرور ہے, بنتا ضرور ہے, ہاں, کیونکہ اس سے ہم فارغ نہیں ہیں. جی اچھا, میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جس طرح سے عبدالرحمٰن چغتائی صاحب ہیں اور سید صادقین علی نقوی صاحب ہیں, اسلم کمال صاحب ہیں یا وسیع حیدر, انہوں نے پوئٹری کو جو ہے اپنا سبجیکٹ کہیں بنایا ہے, اور پوئٹری پہ انہوں نے پینٹنگز کی ہیں. لائک اقبال کو پینٹ کیا ہے, غالب کو کیا ہے, فیض کو کیا ہے, احمد فراز کو کیا ہے. تو آپ نے کسی شاعر کو مصور کیا ہو؟ نہیں, میں آپ دونوں سے سوال ہے, کائنڈلی ان سے بھی ضرور ہم پوچھیے گا. دونوں کا سوال یہ کہ ہم دونوں آرٹسٹ ہیں, ہم لوگ السٹریٹر نہیں ہیں. یہ السٹریٹر ہوتے ہیں وہ لوگ جو یہ سب کرتے ہیں, وہ آرٹسٹ ہی نہیں ہوتے. صحیح. چلیے. اچھا, دوسرا جو آپ کا گلہ ہے وہ اپریشیشن کا, اصل میں یہ کلچر ہوتا ہے. مثلا یہاں کلچر جو جتنی میرا خیال میں ہارڈلی شاید ڈان ویکلی میگزین میں آرٹ کو اسپیس دیتا ہے, اور اس پہ کرٹک بھی آتا ہے, انالیسس بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ مجھے نہ کسی ڈاکومنٹ یا کسی اخبار میں کوئی اس طرح اسپیس بھی نہیں بنتا. اصل میں صرف یہ نہیں ہے کہ جو کنزرویٹو پارٹ آف سوسائٹی ہے اس میں بھی اسپیس نہیں ہے آرٹ کے لیے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ پروگریسو کے لیے بھی وہ اسپیس کم ہے. تو اپریشیشن کا ایک ایشو یہ بھی ہے, کورس تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن اپریشیشن بھی کم ہے, وہ ویژن بھی نہیں ہے. سب سے بڑی اس کی وجہ کیا ہے کہ آرٹ کرٹکس نہیں ہے. آرٹ کرٹکس نہیں ہے, آرٹ رپورٹر ہیں. آرٹ رپورٹر ہیں, آرٹ کرٹک نہیں ہے. جب آرٹ کرٹک ہوں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آرٹ ہے کیا. اصل میں ابھی یہ معمہ بنا ہوا ہے. بہت شکریہ, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. پہلے تو میں یہ آپ کو کامنٹ دینا چاہوں گی کہ اتنے لیجنڈس کے ساتھ بیٹھ کے اتنی خوبصورت باتیں سننے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اس منچ کو
یہاں پہ اس محفل میں ہمیں بلانے کے لیے. آپ سے سوال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے ہمارا تشدد کا ماحول ہے, عدم استحکام ہے اور افراتفری ہے, تو آرٹ جو ہے وہ کس طرح پروموٹ کرتا ہے پیس کو, اور اگر کرتا ہے تو کس حد تک معاون ہے؟ دیکھیں نا, یہ تو پینٹنگ دیکھنے والے پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, پینٹنگ دیکھنے والے کو بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ایگزیبیشن میں آتے ہیں کہ نہیں, یا وہ اپنی سیاست کی اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ماحول ہوتا ہے جس میں سے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر خبریں سننا پسند کریں گے بجائے اس کے کسی ایگزیبیشن میں جا کے اپنے دماغ کو سکون دیں. تو یہ پورے انٹائر انوائرمنٹ کی بات ہوتی ہے, اس میں آرٹسٹ خود کچھ نہیں کر سکتا. میرا آپ سے میں نے بالکل اینڈ پہ جوائن کیا اور بڑی اچھی میں نے آپ سے بات سنی. یہ ذہن میں کبھی آتا بھی نہیں کہ ہم لوگ آرٹ کو سمجھ نہیں پاتے. تو مجھے بتائیے گا کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس وقت آرٹ کی لینگویج سمجھنا از مور امپورٹنٹ, اٹس ٹائم ٹو ایجوکیٹ میسز جو کہ لے مین ہے, جو آرٹسٹ دیم سیلز نہیں ہیں, وہ آرٹ کو سمجھ سکے تاکہ جو ایک آرٹسٹ ایک پیس بنا رہا ہے اپنا, وہ کم از کم اس کا میسج ٹرانسلیٹ تو ہو سکے میسج تک. یہ اس کے لیے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو انسٹیٹیوشنس ہیں نا وہاں پر آرٹ اپریسیشن کے کورس ہونے چاہیے, اور ہمارے ملک میں آرٹ کرٹکس ہونے چاہیے. تو وہ یہ دو اگر ہو جائیں گے تو عام پبلک کو پھر آرٹ سمجھ میں آنے لگے گا. کیا یہ ممکن ہے کہ جو منجھے ہوئے جیسے آپ طرح کے آرٹسٹ ہیں, اگر وہ ایجوکیشنل اسٹریم میں جائیں, مجھے سوری پہلے میرا یہ سوال ہونا چاہیے کہ کیا آپ نے ہیو یو ایور ٹاٹ اے کورس ان این آرٹ اسکول؟ یہ مجھے ایک تو میری نالج نہیں ہے. میں ٹیچر بھی تھی, یہ بھی ٹیچر تھے, تو ٹیچر میں اتنی سی تنخواہ ملتی ہے تو پورا نہیں گزارا نہیں ہو سکتا, تو پینٹنگ سیل کرنی پڑتی ہے. بالکل, بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایز اے پیشن جسٹ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی کے ایک اس پہ, یا کمیونٹی آرٹ کمیونٹی کو آپ ایک ایک واپس کر رہے ہیں اپنا ٹیلنٹ سے. تو آئی فیل کہ جو منجھے ہوئے آرٹسٹ ہیں وہ بھی شاید کیونکہ ٹیچنگ سائڈ پہ آتے ہی نہیں ہیں, تو وہ ایک ٹرانسلیشن نہیں ہو پاتی اسٹوڈنٹس میں. وہ اتنا ایک ٹیلنٹ کا ایک پورا ذخیرہ ہے, وہ جب آگے ٹرانسفر ہی نہیں ہو پائے گا, تو آئی تھنک دیٹ از آلسو اے بیریئر. تمہارا سوال جو ہے نا یہ بہت سال پہلے بھی میرے دماغ میں آیا تھا, اور میں چاہتی بھی تھی کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا, انسٹیٹیوشنز میں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سینئر آرٹسٹوں کے ایکسپیرینس سے ہم کچھ سیکھیں, تو ہمیں بہت سے لوگ بلاتے تھے. تو جب ہمیں بلایا اور ہم نے جب ان سے بات کی نا, تو ان کے اسکول میں اسٹرائک ہو گئی. وہ کیوں ہو گئی اسٹرائک؟ کہتے ہیں یہ ٹیچرز نے ہمیں کیا پڑھایا ابھی تک, ابھی تو منصور راہی صاحب اور یہ ہمیں اتنا کچھ بتا کے گئے, یہ تو ہمیں شروع میں پتہ ہی نہیں گیا. تو مسئلہ وہاں پہ ہے کہ کورس نہیں ہے, کورس نہیں بتاتے. اچھا دوسری کیا ہے, اب کیا ہوتا ہے کہ جو باقی وہاں ٹیچرز جو بڑے ڈٹے ہوئے ٹیچرز ہیں, بڑے نامور ٹیچرز ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں مطلب بگاڑ کے چلے گئے, ہماری بے عزتی ہو گئی اس میں کہ ہم نے کچھ نہیں پڑھایا اور یہ لوگ اتنا کچھ بڑھا کے چلے گئے. تو ہمیں اس انسٹیٹیوشنز میں بلاتے میں ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. ہمیں بلانا چاہتے ہیں مگر دوسرے ٹیچرز منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, جو ہم کرا رہے ہیں کورس کریں گے یہ, اور یہ سب اتنی باتیں ادھر کی ادھر کی نہیں سنیں گے. کورس کمپلیٹ کرواتے ہیں بس. چلو امید ہے کہ اب جو ہے ٹائمز وڈ چینج. ہاں نہیں, میں ویسے بتائی تھی. اچھا اور ایک بات اور ہے, دیکھو یہ زمانہ کمپیوٹر ایج کا ہے, یہ زمانہ کمپیوٹر ایج کا ہے. ہمارے زمانے میں یہ برش اور یہ سب پینٹنگ وینٹنگ بہت زیادہ اہمیت رکھتے تھے. آج کل کیا ہے, انہوں نے ڈیجیٹل پینٹنگ بنائی اور رکھ دی سامنے, وہ بس بک رہی ہے, وہ سب ہو رہا ہے, لوگ اسی کو سمجھ رہے ہیں بھائی یہ تو بڑی ریئلسٹک ہے, بڑا زبردست کام ہے. تو یہ پہچان بھی نہیں ہے آج کل کے یہ ڈیجیٹل کا اور ہینڈ ورک میں کیا فرق ہے, اس کی بھی پہچان کروانی ضروری ہے. پھر ایک زمانے میں یہ انسٹالیشن شروع ہو گیا. اب انسٹالیشن ہے کیا پتہ ہی نہیں ہے, سامنے کھڑے ہو گئے جی انسٹالیشن ہو گیا. الو بنایا جا رہا ہے بہت جگہ پہ, سمجھتے نہیں. انسٹالیشن وہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس میں کہ میوزک کا بھی ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر رائٹنگ کا بھی ٹیلنٹ ہے, اس کے اندر ایکٹنگ کا بھی ٹیلنٹ ہے, اور اس کے اندر میوزک کا بھی ٹیلنٹ ہے, پینٹنگ کا بھی ٹیلنٹ ہے, اور ان تمام ٹیلنٹ کو ملا کے جب وہ ایک چیز پیش کرتا ہے وہ انسٹالیشن ہو جاتا ہے. تو یہ چیز آئے نا سامنے تب تو کسی نے بوتلیں رکھ دی جی انسٹالیشن ہو گیا. یہ سب الو بنا رہے ہیں, سب کچھ سمجھتا نہیں, دیکھنے والے بھی نہیں سمجھتے, بنانے والے بھی نہیں سمجھتے. کچھ اپنے آپ کو ماڈرن, اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ ظاہر کر کے بس وہ چلتا وقت سب کام ہو جاتا ہے. جی ایک لاسٹ کویشچن, ان کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل وہ سامنے ایک آپ کی پینٹنگ لگی ہوئی ہے,
تو ایک لے مین کی حیثیت سے اگر میں اسے دیکھوں تو یہ ایک شاید ایک اداس لڑکی ہے اور شاید کسی کی منتظر ہے. تو کائنڈلی اگر آپ کوئی 4 سے 5 پوائنٹ ہمیں ایسے بتا دیں کسی پینٹنگ کو جج کرنے کے لیے کیا ہوتے ہیں, کیا ہمیں دیکھنا چاہیے. اپریسیشن کورس اگر وہ کرنا پڑے گا. 2 منٹ وہ تو ہے, لیکن آپ کی موجودگی سے 2 کچھ منٹ ایسے میں نہیں بتا سکتے. اس کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں, لائن ہے, کلر ہے, ٹیکسچر ہے, ہر ایک کی الگ الگ پہچان کرو. پھر دیکھو آرٹسٹ نے اس میں کیا 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 ہے, اس کے ہاتھ میں کتنی پاور ہے. جیسے کہ سنگر ہوتا ہے, جب تک کہ اس کے گلے میں آواز نہیں ہوگی تو اس کا گانا کیا کوئی پسند کرے گا. تو اسی طریقے سے برش کے اندر جو اس کی کریٹیوٹی ہے, اس کے اندر کتنا دم ہے, وہ سب دیکھنے کی پہچان کرو گے, اپریسیشن کرو گے, دیکھنا سیکھو گے تو پینٹنگ کو ایڈمائر کر لو گے. تھینک یو سو مچ. بس اصل اس کا خلاصہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اسٹیٹ کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے, جس طرح سے ہمارے باہر کے جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں یا ایون انڈیا میں بھی, وہاں پر بھی یہ اس چیز کی سمجھ دی جاتی ہے. اسکولوں میں یا یونیورسٹیز میں, کالجز میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آرٹ کو بحیثیت آرٹ کے دیکھا جائے. تو یہ ظاہر ہے مجھے وہی جیسے آپ نے ابھی نے کہا کہ میں ابھی 2 منٹ میں نہیں بتا سکتی, تو اس کے لیے باقاعدہ پورے کورسز ہونے چاہیے. اور جیسے انہوں نے بھی کہا کہ کون بتائے گا, کیونکہ اس کے لیے آپ نے صحیح فرمایا کہ جب یہ کالجز وغیرہ آپ کو بلاتے بھی ہیں تو ایک تو نمبر 1 انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, دوسرے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو. دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس سے آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے. یہ تمام جتنے بھی جو ہمارے کریٹو لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اپنی کریٹیوٹی کو جاری ہی نہیں رکھ سکتے, کیونکہ انہیں پیٹ پالنے کی پہلے فکر کرنی پڑتی ہے. تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ان جیسے لوگوں کو گھر بیٹھے معاوضہ دیا جائے, تاکہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ ٹرانسفر کر سکیں, یہ اپنا جو فن ہے, تاکہ اس کے علاوہ اور کوئی مجھے نظر نہیں آتا. ہم نے 18 سال تک سکھایا ہے اور ابھی بھی سکھا رہے ہیں, اپنا کام بھی کرتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں. تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ لوگ بتا ہی نہیں سکتے, مگر بہت سے آرٹسٹ کنزرویٹو ہوتے ہیں, وہ اپنے گر نہیں بتانا چاہتے. یہ بھی ہے ایک اینگل ان کا. چلیں, آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ, کیونکہ اب دوسرا پروگرام شروع ہونے والا ہے. اور منصور صاحب آپ کا بہت شکریہ, اتنا آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اور آپ کا بھی حاجرہ چلو میں بتا دوں. حاجرہ منصور صاحبہ, بہت شکریہ.